اس وقت جو ہے بارشوں سے 20 افراد جو ہیں وہ بیچارے اپنی جان سے گئے. پنجاب میں بارشوں سے بہت بڑی تباہی ہوئی ہے. 17 افراد جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ بارشوں سے ان کے جو ہے وہ ڈیتھس ہوئی ہیں. آج ڈان اخبار میں پورا اس کی رپورٹ چھپی ہوئی ہے. مجھے تھوڑی حیرت یہ ضرور ہے کہ ہماری نیشنل میڈیا نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اب پتہ نہیں کہ ہماری میڈیا کو منع کیا گیا ہے کہ وہ بارشوں کی جو تباہی نہ دکھائیں وہاں کی حکومتوں کی جانب سے. لیکن جب میں ایک چیز تھوڑی مطلب یہ افسردہ واقعہ, میں کسی گورنمنٹ کو اس پہ رسپانسبل نہیں ٹھہراؤں گا کہ گورنمنٹ کی بیٹھ کے ہم بیشنگ کریں یا ان پہ ہم تنقید کریں کہ جی بارشوں سے اتنا نقصان ہو گیا. اس وقت پنجاب جو ہے اس کے جو دیہی علاقے ہیں پنجاب کے وہ ڈوبے ہوئے ہیں. پنجاب کے شہری علاقے اس وقت بہت برے حالات کا شکار ہیں, لیکن وہ بالکل میڈیا پہ ایک خاموشی ہے. چلیں اچھی میڈیا مینجمنٹ ہے, لیکن مجھے جب پھر تھوڑا بہت افسوس یہ ہوگا کہ جب یہی بارشیں جب سندھ کا رخ اختیار کریں گی تو اسپیشل ٹرانسمیشن بڑے بڑے چینلوں پہ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. تو میں یہ ان بڑے بڑے چینلز سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب اگر وہاں پہ بھی اس طرح کے ڈیزاسٹر ہیں, جس طریقے سے وہاں پہ ان کو پورٹری کیا جاتا ہے, تو جب پھر سندھ میں یہ ڈیزاسٹر خدا نخواستہ اگر ہوتا ہے تو پھر اس کو وہی پالیسی کی جائے. یہ نہ کیا جائے کہ جی کہ ایک صوبے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, اس صوبائی گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر ٹرانسمیشن ہو رہی ہوں, اور وہاں پہ کس مصلحت کے طور پر جو ہے وہ وہاں پہ آپ جو ہے وہاں پہ بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے, وہاں پہ بارشوں کی تباہی سے, اور وہاں کے بارشوں کی تباہی سے جو ہے آپ جو ہے وہ جو ہے ان کو بالکل دکھائی نہیں رہے یا کسی لالچ میں یا کسی پریشر میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اور یہ چیزیں بالکل ایک یکساں پالیسی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہاں پہ اگر 1 گھنٹے پانی کھڑا ہو گیا تو آپ نے جو ہے وہ گھنٹوں ٹرانسمیشنیں کرنی ہے, اور وہاں پہ اس وقت جو صورتحال ہے لوگ پریشان ہیں. سوشل میڈیا پہ ساری ویڈیوز موجود ہیں, سوشل میڈیا پہ وہ ساری لائیو لوگ دکھا رہے ہیں, اس کو بالکل بلیک آؤٹ کیا گیا ہے. تو یہ پالیسی جو ہے خصوصی طور پر وہ چینلز جن کی ایفیلیشن کچھ اس طرح کی گورنمنٹ کے ساتھ ہے, میں ان کو بھی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی یکساں پالیسی کو جو ہے وہ عمل کیا جائے. دوسری, اس وقت ملک میں انتخابات چل رہے ہیں. گلگت بلتستان میں انتخابات ختم ہوئے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بڑی اکثریت ملی اور پیپلز پارٹی نے وہاں حکومت بنائی. کشمیر میں الیکشن چل رہے ہیں, اور کشمیر کی الیکشن پہ میں پھر کہوں گا کہ جس طریقے سے کوڈ آف کنڈکٹ وائلیشن اس وقت مسلم لیگ نواز کی حکومت کر رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. جس طریقے سے وہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ وہاں کے وفاقی وزراء جو ہے اس وقت کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل خاموش تماشائی بن کر بیٹھی ہوئی ہے. اور وہاں پہ ان کے چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ اعلان کریں گے جی کل سے جو ہے بسز جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گی, پنجاب گورنمنٹ کی بسز کشمیر میں چلنا شروع ہو جائیں گے. اچھی بات ہے آپ کہیں پہ کوئی سہولت دیں, لیکن جب آپ الیکشن نہیں دے تب آپ اس طرح کے اعلانات کیوں نہیں کرتے؟ یہ اعلانات الیکشن کے وقت میں ہونا, کیا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ تو کشمیر میں جو لوگ الیکشن کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی سوال نشان ہے. پھر میں کہوں گا کہ اس وقت جو حکومت وہاں پہ موجود ہے وہ کشمیر کے عوام کو کہتی ہے کہ جی ہم آپ کو جو ہے انصاف دلائیں گے, ہم آپ کو جو ہے وہ حق دلوائیں گے. یہ وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے صوبوں میں لوگوں کے ووٹوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے, اور وہ جو اپنے صوبوں میں وہ لوگوں کو حق نہیں دے رہے, یہ دوسرے صوبوں کشمیر میں جا کے وہ اس طرح کے لوگوں کو دعوے کر رہے ہیں. اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں پی ایم ایل این, تو پی ایم ایل این اپوزیشن میں نعرہ لگاتی ہے ووٹ کو عزت دو, اور جب حکومت میں آتی ہے تو حکومت میں جو ہے وہ نعرے بھی بھول جاتے ہیں اور ان کی ترجیحات بھی بھول جاتے ہیں. وہ ہمیشہ انہوں نے جو ہے اپوزیشن میں بیٹھ کر لوگوں کو اور ہمارے پاکستان کے لیے جس طرح کے ان کے بیانات آتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. پھر وہی پولیٹیکل پارٹیز جب اقتدار میں ہوتی ہیں تو ان کی بالکل باتیں بالکل چینج ہو جاتی ہیں. تو جس طریقے سے دھاندلی زدہ طریقے سے اگر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ کشمیر میں دھاندلی کر سکیں گے, تو ان کو کشمیر میں دھاندلی کرنے کی اجازت مسلم لیگ نواز کو نہیں دی جا سکتی, اور کسی خواب و خیال میں نہ رہیں. گلگت کے الیکشن ہوئے تو یہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہوا ہے کہ حکمران پارٹی کو شکست ہوئی. جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور محترمہ
فرسٹ لیڈی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے جس طریقے سے گلگت میں کیمپین کی تو آپ نے دیکھا کہ حکمران جماعت کو وہاں شکست ہوئی، جو کہ ایک تاریخی مثال تھا. اسی طریقے سے کشمیر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو جلسے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہو رہے ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جلسے دیکھ لیں، اور مسلم لیگ نواز کے جو جلسے دیکھ لیں. مسلم لیگ نواز کے جلسے جو ہے وہ کارنر میٹنگ لگ رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے جو ہے وہاں پہ لگ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ پبلک کا بہت بڑا جوش اور بہت بڑا جمع غفیر عوام کا ہے.